بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر قرآن مجید کو بھیجا، اور قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور کافی اور شافی کتاب۔ اس لیے یہ 3 صورتیں پہ در پہ قرآن کے اندر مذکور ہیں۔ ایک کا نام ہے سورۃ التکاثر، دوسرے کا نام ہے سورۃ العصر، تیسرے کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ ماقبل ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القارعہ۔ اللہ جل شانہ اس سورت نے بیان فرماتے ہیں، یاد رکھے دنیا کے انسان، تمہارے اعمال کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ اس لیے جس کے نیک اعمال کا پلڑا باری رہا تو وہ خوشحال زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا رہا تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگا۔ خیال کرنا، دنیا کی زندگی میں تمہارے اقوال، افعال، اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور ریکارڈنگ کے لیے تمہارے اپنے یہ اعضاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، یہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے، اعمال نامے میں سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے۔ لیکن دنیا کا مزاج دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کو دنیا میں ایک دھوکہ لگ جاتا ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، تکاثر کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ایک دوسرے پر بڑھوتری میں فخر کر لینا۔ میرے پاس مال سب سے زیادہ ہے، میرے افراد سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا جو حوض تمہیں لگا ہوا ہے، اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال کے رکھا ہے۔ الہاکم التکاثر، ہر بندہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، پیسے میں، افراد میں، تاکہ میں دوسروں کو دکھا سکوں کہ میرے پاس تم سے زیادہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جذبہ تمہارا چلتا رہتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں محلات سے اٹھا کے قبرستان تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو پہنچ جاتا ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، قبر کے اندر تمہارے پاس کتنا مال ہے، تمہارے پاس کتنے افراد ہیں؟ اس لیے یہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو دنیا کے اندر سب سے بڑا دھوکہ لگا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت نہیں ہے جس میں تم لگے ہوئے ہو۔ آج ہم دیکھ لیں، ہر بندہ اپنی پارٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے افراد کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر بندہ اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ثم کلا سوف تعلمون، جہاں اللہ قرآن میں زجر کرتا ہے، زور کے ساتھ کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، جوش کا مظاہرہ ہوتا ہے، وہاں جملے کو تکرار کے ساتھ ریپیٹ کیا جاتا ہے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسی بات نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے جس میں تم پڑے ہوئے ہو، عنقریب تم جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے۔ تم سے تو تمہارے ان اعمال اور افعال اور اقوال کا قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو جب انسانی زندگی کا یہ دھوکہ ہے تو انسان کے پاس یہ زندگی کا جو قیمتی سرمایہ ہے یہ کس چیز میں لگانی چاہیے؟ ایک طرف دنیا کی ساری چیزیں، اللہ جل شانہ فرماتے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یاد رکھو تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ مٹ جانے والا، یہ ختم ہو جانے والا، اور جو اللہ کے پاس تمہارے نیک اعمال ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سمجھانے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین راستے میں چل رہے ہیں اور بکرے کا بچہ پڑا ہوا ہے مردہ۔ حضور نے پوچھا تم میں سے کون اس کو 1 درہم کے عوض میں لینے کے تیار؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، درہم تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو اس سے کم میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم،
جس طرح تمہارے ہاں یہ ایک بے وقت اور بے حیثیت اور بے قیمت چیز ہے، اللہ کے ہاں یہ پوری دنیا اپنی تمام مال و دولت، سونا چاندی ڈالر درہم، حکومتیں، وزارتیں، صدارتیں اور سلطنتیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بے قیمت اور بے وقت ہے۔ تم یوں اس کے لیے آپس میں لڑ رہے ہو، کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے انسانیت کو برباد کر چکے، اخلاقیات کے جنازے نکل چکے، انسانوں کے شکلوں کو بگاڑ دیا گیا صرف ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے واسطے۔ زبان درازی، ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کر لینا، یہ آج کے معاشرے کا ہم دیکھ رہے ہیں، صرف چند ٹکوں کے واسطے، چند دنوں کی عزت کے واسطے، یہ کرسی مجھے مل جائے بس۔ ہم نے کیا ڈرامہ بازی لگا کے رکھی ہوئی؟ اور پھر اللہ جل شانہ جو حقیقت بیان فرماتے، یاد رکھنے دنیا کے انسان، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یاد رکھو، جیسے عصر کے موقع پہ، عصر کے وقت میں، کیونکہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس زمانے کا حال یہ تھا کہ عصر تک ہر بندہ اپنے سودا بیچنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اگر آج کا سودا میرا رہ گیا تو کل میں بہت بڑا نقصان کر ڈالوں گا۔ ابھی تو دن رات کا نظام، بلکہ دن کی بجائے لوگ رات کا نظام چلاتے رہتے ہیں، اور راتوں رات ہر بندہ اپنی ریڈی کو فارغ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ کل تک میرا مال ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ایسا قیمتی ہے، یاد رکھو، تمہارے ٹماٹر نہ بک گئے، تمہارے پیاز نہ بک گئے ہیں، تمہارے آلو نہیں بکا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنی آخرت کو تباہ برباد کرو تو تم بہت بڑا نقصان کر چکے۔ جیسے شکاری شکار پہ نکلا اور اس نے دیکھا اس کے پاس غلیل، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال کے پرندے مارا، شکار کر رہا ہے، اس نے دیکھا آگے ڈائمنڈ پڑا ہوا، ہیرو پڑا ہوا ہے، کہنے لگا مجھے بہت اچھی چیز مل گئی شکار کے لیے، اور اس نے ایک ایک ڈال کے غلیل کے اندر اور شکار کرنا چاہا۔ آگے سے کوئی سونار آ رہا تھا، پوچھنے لگا او بھائی تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ او جی یہ مجھے بڑے اچھی چیز مل گئی مجھے شکار کرنے کے لیے۔ اچھا میرا تو کام بن گیا۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے، مہربانی کر آپ شکار کے واسطے اس کو استعمال کرتے ہیں، چھوڑ دے اس کو، آپ کو جتنے پیسے چاہیے مجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ چیز مجھے حوالہ کر لو۔ اوہو وہ پریشان ہو گیا، بھئی یہ کیا بلا؟ اس نے کہا جی بہت قیمتی چیز ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے، تم یہاں پر اس کو شکار کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ رونے لگ گیا، یہ تمہیں بہت سارا ضائع بھی کر چکا ہوں۔ آج کے یہ زندگی کے لمحات صبح شام بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور گپ شپوں میں، موبائل میں، نیٹ پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ہم استعمال کریں، کل قیامت کے دن بندہ افسوس کرے گا جب جنتیوں کے درجات کو دیکھے گا، کہے گا کاش میں دنیا کے اندر میری زندگی ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزری ہوتے اچھا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں عصر کے وقت کی قسم، یا جس زمانے میں سے تو گزر رہا ہے اس زمانے کی قسم، اللہ فرماتے ہیں انسانیت ساری کی ساری نقصان اور خسران میں، مالدار ہے غریب ہے، بادشاہ ہے کہ رعایا ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ ہے، مرد ہے عورت ہے، بوڑھے ہے جوان ہے، نقصان میں پڑے ہوئے ہے، لیکن نقصان سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، اگر بادشاہ ہے یا رعایا ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھے جوان، پڑھے لکھے ان پڑھ کاروباری، اور چاہے تاجر اور چاہے ڈاکٹر اور انجینئر ہے، ہر ایک کے لیے معیار ایک ہی اللہ کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کو بنیاد بناؤ، عمل صالح کو بنیاد بناؤ، دنیا کے حوض سے نکل کے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت میں تمہاری قیمت لگے گی ایمان کی بنیاد پہ، تمہارے عمل کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پر نہیں، حکومتوں کی بنیاد پر نہیں، وزارت اور صدارت اور سلطنتوں کی بنیاد پر نہیں، تمہارے ایمان عمل صالح کس درجے کا تھا، تو لوگوں کو کتنے ایمان کی دعوت دیتا تھا، لوگوں کو کتنے عمل پہ لاتا تھا، اور پھر ان ایمان اور اعمال پر زندگی گزارتے ہوئے کتنی مشقتوں پہ صبر کا مظاہرہ کرتا تھا، اور اوروں کو کتنے صبر کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ یہ ہے تمہاری زندگی کو لگانے کے لیے اللہ نے بنیادی ایک چیز عطا فرما دی کہ تیری صلاحیتیں اس میں لگ جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری صلاحیت اس چیز میں کتنی لگتی ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک ہماری زندگی کس چیز میں لگ رہی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ ایمان بھی ہوگا، نیک اعمال بھی ہوں گے، نیک اعمال کی ترغیبیں بھی چلیں گی،
اور نیک اعمال پر لوگ مشقتیں بھی برداشت کریں گے، پھر بھی اس معاشرے کے اندر تباہی و بربادی پھیلے گی۔ کب؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ تین بڑی خرابیاں اس معاشرے کی، جس معاشرے کے لیے اللہ کی طرف سے تباہی و بربادی کا اعلان ہے، وہ کون سا معاشرہ ہے؟ تین باتیں جس معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی وہ معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا۔ پہلی بیماری ہمزۃ اللمزہ، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کمزوریاں بیان کر لینا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ جس معاشرے کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، آج میں باہر کے لوگ کو چھوڑ کے اپنے گھر سے شروع کر لو، میرے گھر کا کیا حال ہے، میرے محلے کا کیا حال ہے، میری مسجد کا کیا حال، میری مارکیٹ، ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک دوسرے کی برائیوں ہیں۔ اللہ فرما دے تباہی اور بربادی ہو اس معاشرے کے لیے جس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور پھر لمزہ، کسی کے منہ پہ اس کے سامنے بیان کر لینا، اور حقیقت میں یہ منافقین کا مزاج تھا کہ صحابہ کا مذاق اڑاتے رہتے تھے، کسی کے منہ پہ اس کے مذاق اڑانا، اس کے مسخرے کر لینا، اس کی عیوب بیان کر لینا، اس کی کمزوریاں، تو ایسا ہے، تیری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز جس معاشرے کے اندر مال کی محبت کھوٹ کھوٹ کے انسانوں کے دلوں میں بھر جائے، بس الذی جمع مالا وعددہ، صبح شام کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا آیا، کتنا بڑھ گیا، اسی میں لگا ہوا ہے انسان۔ اللہ فرماتے یہ باتیں جس معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی، اس معاشرے کے لیے اللہ فرماتے تباہی و بربادی ہو، یہ معاشرہ تباہ ہو جائے۔ اب آپ بتائیں، ویل کا لفظ یہاں پر استعمال کیا، عذاب کے موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کے حال پہ نظر ڈالیں، آج دیکھ لیں فیس بک، دیکھ لیں معاشرے کے اندر واٹس ایپ، دیکھ لیں یہ انسٹاگرام چیزیں، پتہ نہیں اور کون سی چیزیں چلتی رہتی ہیں معاشرے کے اندر، ہر ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، شکلیں بگاڑی جا رہی ہیں۔ جب مسلمان کا مزاج یہ تھا، مسلمان کا کام یہ تھا، پھر ہم کہتے ہیں ہم پر نیک اور سارے لوگ مسلط ہو جائیں۔ صرف دعاؤں مانگنے سے کام نہیں بدلے گا، عملی میدان میں جانا پڑے گا، اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا۔ جیسے حضور کی صحبت میں صحابہ تشریف لائیں اور صحابہ کرام کی تربیت ہو گئی، ایک دوسرے کے پیارے بن گئے، ایک دوسرے کے خیرخواہ بن گئے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے بن گئے۔ جب تک ہمارے اندر وہ مزاج پیدا نہیں ہوگا، ہم معاشرے کے اندر انقلاب نہیں پیدا کر سکتے۔ اس لیے آج کی درخواست یہ ہے کہ ہم بھی نیت کریں، اللہ پاک سے مانگ لیں کہ میں اپنی زبان سے کم از کم اوروں کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، نہ کسی کے پیٹھ پیچھے اور نہ کسی کے سامنے، اور میں اپنے آپ کو ان بیماریوں سے پاک کروں گا اور پورے معاشرے کو ان بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے محنت کروں گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا